میں نے اللہ کے قرآن سے 7ویں پارہ سے پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال عارفین کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں خلق کیا انسان اور جن کو لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد تخلیق انسانیت ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور جو خدا ہم سے عبادت کروانا چاہتا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں محتاج عبادت نہیں ہوں۔ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں سے غرض نہیں ہے۔ ایک شخص نے معصوم بادشاہ سے پوچھا کہ آقا، جب ہم نے خدا سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے اور اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہم نے خلقت کی خواہش کی تھی، نہ اسے ضرورت عبادت تھی، پھر اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیوں کیا؟ جواب بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کی عبادت سے اسے پہچانو، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت سے ہمیں پہچانو۔ اس کی عبادت اصل میں ہماری معرفت کے لیے، اور جب تک معرفت نہیں تو عبادت عبادت نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں العبادہ فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ اگر تم نے معرفت نہ رکھی تو سمجھو کہ تم نے عبادت ہی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے لوگ عبادت سمجھتے ہیں، اصل میں معصوم کی زبان سے خدا 14 کی معرفت کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے جب وہ ہم سے عبادت کرواتا ہے تو خدا ہم سے عبادت میں نیا کیا سنتا ہے؟ جب ہم مصلی پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں۔ میں لفظ کو دوبارہ پلٹاتا ہوں اور پھر دوبارہ دیتا ہوں، شاید آپ نے توجہ نہ کی۔ نماز ہی عبادت نہیں، نماز بھی عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، عبادتوں میں سے ایک عبادت کا تعلق نماز کے ساتھ۔ وہ خدا ہم سے نیا کیا سنتا ہے؟ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ ہمیں سورہ حمد کے لیے نہیں بلاتا، وہ ہم سے قل ہو اللہ نہیں سننا چاہتا، وہ ہمیں تھوڑی دیر رکوع میں جھکانا نہیں چاہتا۔ اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ عبادت مکمل کرنے کے بعد جب یہ بیٹھ جائیں تو پھر مجھے بتائیں کہ تمہیں یہ عبادت سکھائی کس نے تھی۔ اور یہ تو اہل سنت کا امام شافعی بھی کہہ گیا کہ خدا اس نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑے۔ اصل میں خدا چاہتا ہے کہ جس کی معرفت کا حکم دیا اسے پہچاننا یا نہیں پہچاننا۔ عبادت اور ہے، معرفت اور ہے۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، معرفت رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت عارف کی ایک سانس کے برابر ہے۔ بسم اللہ۔ میرا خیال ہے تمہید میں مختلف کروں گا تاکہ آپ کو 5 دنوں کی مجلس کا پتہ چل سکے۔ 70 سال عبادت گزار عبادت کرے اور اس کے پاس معرفت نہیں تو کچھ نہیں۔ عارف ایک سانس لے، عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت تل جائے۔ خدا نے قرآن میں موسیٰ اور خضر کا پورا واقعہ لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ موسیٰ عابد تھا، خضر عارف تھا، اور عبادت گزار موسیٰ نبی ہونے کے باوجود آخر تک خضر کی معرفت کو نہ سمجھ سکا۔ بار بار سوال پوچھتا رہا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، دیوار کو کیوں گرایا؟ وہ بار بار پوچھتا رہا اس لیے کہ موسیٰ کے پاس معرفت نہیں تھی، موسیٰ عارف نہیں تھا، خضر عارف تھا۔ اب خدا نے قرآن میں جہاں عبادت گزاروں کی نشانیاں بتائیں، عابدین کی نشانیاں بتائیں، صالحین کی نشانیاں بتائیں، متقین کی نشانیاں بتائیں، تو لازمی بات ہے خدا مومنین کی نشانیاں بتاتا ہے، منافقین کی نشانیاں بتاتا ہے، تو خدا نے قرآن میں کہیں نہ کہیں عارفین کی علامت بھی بتائی ہوگی۔ خدا بتا دیتا ہے، خدا نام نہیں لکھتا کہ کون عبادت گزار، خدا نشانی بتا دیتا، جس میں یہ نشانی ہے وہ عابد ہے، جس میں یہ نشانی ہے وہ زاہد ہے، جس میں یہ نشانی ہے وہ متقی ہے۔
ایسے ہی خدا نے قرآن میں نشانی بتائی ہے کہ جو عارف ہوتا ہے وہ چہرے سے نہیں پہچانا جائے گا، چند علامات ایسی ہیں جن سے وہ پہچانا جائے گا۔ میں نے وہی عارف کی علامات والی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ ان خمسہ مجالس میں ہم معرفت پہ گفتگو کر سکیں کہ معرفت کون سی ہے اور معرفت کہتے کسے۔ لے جی تمہید مکمل ہوئی، میں آیت کا ترجمہ پڑھنے لگا۔ خدا کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، عارف کی نشانی، معرفت رکھنے والے کی نشانی۔ خدا کہتا ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ عارف کی پہلی نشانی ہے یہ سنتے ہیں، کیا؟ جو رسول پر نازل ہو۔ جس نے تمہید میں ساتھ دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عارف کی پہلی نشانی سننا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں پارہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے، یہ سنتے ہیں۔ سننا عارف کی علامت ہے۔ خدا بار بار یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دیکھ لیتے، وَإِذَا سَمِعُوا، یہ سن لیتے ہیں۔ سننا عارف کی علامت ہے۔ اب پتہ چلا ہم قبر میں لٹا کے کان پہ پکڑ کے کیوں کہتے ہیں اسمع افہم، سن بھی اور سمجھ بھی، کیونکہ سننا عارف کی علامت ہے۔ کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ ابھی ترجمہ سننا صرف۔ اب اگلی علامت کیا ہے؟ خدا کہتا میں قرآن پڑھا، ترا عیونہم، تم صرف ان کی آنکھوں کو دیکھو، تفیض من الدم میں، یہ ایسے روتے ہیں جیسے کوئی سمندر جاری ہو جائے۔ عارف کی پہلی علامت سننا، دوسری علامت رونا، صرف رونا نہیں، سن کے رونا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، یہ پہلے سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو ہم نے رسول پر نازل کیا، تَرَى عَیُونَهُم، پھر تم ان کی آنکھوں کو دیکھو، تفیض من الدم میں، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر نکال دیتے ہیں، مما عارفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ عارفین کی نشانی ہے سننا اور سننے کے بعد رونا۔ اب یہ کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، جو رسول پر نازل ہوا ہے۔ میرے مالک تو نے تو رسول پہ بہت کچھ نازل کیا ہے۔ یہ عارف کیا سنتے ہیں اور روتے ہیں؟ جب ہم نے مسلمان کے مفسرین سے پوچھا کہ رسول پر کیا نازل ہوا، انہوں نے کہا قرآن رسول پہ نازل ہوا، نماز رسول پہ نازل ہوئی، زکوٰۃ رسول پہ نازل ہوئی، زکوٰۃ کا حکم رسول پہ نازل ہوا، حج کا حکم رسول پہ نازل ہوا۔ لیکن میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جتنے احکامات نبی پہ نازل ہوئے ہیں، قرآن میں نماز کے لیے صرف آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کے لیے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، حج کے لیے حج للناس، حج کرو، جہاد کے لیے جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو۔ پوری قرآن میں آیتوں میں ان عبادتوں کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے، نہ رسول کا لفظ آیا ہے نہ نزول کا لفظ آیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہم نے رسول پر نماز نازل کی، ہم نے رسول پر روزہ نازل کیا، ہم نے رسول پر زکوٰۃ نازل کی، ہم نے رسول پر حج نازل کیا۔ خدا حکم دیتا رہا، لیکن خدا نے عارف کی نشانی بتائی ہے یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے۔ بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس ہے، قرآن منبر میں سامنے رکھ لیتے ہیں، قرآن سے کہتے ہیں مجھے وہ آیت دکھا جس میں لفظ رسول بھی ہو لفظ نزول بھی ہو، کیونکہ اس آیت میں وہ حکم ہوگا جو عارف سنتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر میرے پاس وہ حکم ہے۔ میں نے کہا کون سا ہے؟ اس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ پہنچا جو تجھ پر نازل ہوا ہے۔ یہ آیت آئی تھی خم غدیر پہ، علی کی ولایت ہے۔ خدا نے معرفت کی نشانی بتائی، عارف علی کی ولایت سنتے ہیں اور حسین کی مصیبت پہ رہتے ہیں۔ علامات عارفین میں سے پہلی علامت ہے سننا، اور کیا سننا؟ ولایت امیر المومنین۔ یہ علی ولی اللہ سنتے ہیں، تفیض من الدم میں، اور پھر روتے ہیں۔ پہلے فضائل سنتے ہیں، پھر مصائب پہ روتے ہیں۔ پہلے غدیر سنتے ہیں، پھر کربلا سنتے ہیں۔ پہلے یا علی کہتے ہیں، پھر یا حسین کہتے ہیں۔ مما عارفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ گریا شیعہ کی علامت نہیں، عارف کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ روتا وہ ہے جو پہچان لیتا ہے، گریا مذہبوں کی پہچان نہیں۔